آج کل کے دور میں لڑکیوں کے رشتوں کے مسئلے تو ہیں ہی، لڑکوں کے رشتے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ پڑھے لکھے لڑکوں کو پڑھی لکھی لڑکی نہیں ملتی۔ میں تو خیر ایک معمولی سی ریڑھی والا تھا۔ میں نے BA کے بعد مجبوراً ریڑھی لگا لی تھی۔ میں جانتا تھا مجھے اور کوئی نوکری نہیں ملے گی، لہٰذا کاروبار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے سے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کر کچھ ایسا کروں جس سے کم از کم میرا جیب خرچ نکل آئے اور ماں باپ پر بوجھ نہ بنوں۔ یوں میں نے ایک ریڑھی لگا لی۔ ریڑھی لگا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر تو ہر روز کئی لوگوں سے پالا پڑتا ہے۔ اوقات میں رہ کر کچھ ایسا کروں جس سے میرا بھی جیب خرچ نکل آئے اور ماں باپ بھی بوجھ نہ بنوں۔ یوں میں نے ایک ریڑھی لگا لی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو کئی لوگوں سے پالا پڑتا ہے۔ ہر ایک کی فطرت مختلف ہوتی ہے اور بات کرنے کا انداز بھی۔ ایک دن میں اپنا کام کر کے گھر جا ہی رہا تھا کہ مجھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ لڑکی ایسی تھی کہ کوئی بھی باذوق شخص دیکھے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ نیلی آنکھیں اور مسکراہٹ ایسی کہ بچوں سے بھی زیادہ معصوم لگتی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوش مجھے تب آیا جب اس نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تب مجھے پتہ چلا وہ تو ایک بھکارن ہے۔ میں نے اسے بھیک تو دے دی مگر جیسے وہ میرا دل ہی لے گئی تھی۔ بھیک مانگنے کے بعد وہ دوسری طرف کو چلی گئی مگر میری نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں گئی مگر اس کے بعد مجھے گھر جانا ضروری تھا۔ اگلے دن میں کام پر آیا۔ میں نے دیکھا وہ مغرور حسینہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی مگر میں بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ شام تک وہاں کھڑا رہا تو وہ بھی گھومتی گھماتی ادھر کو آ گئی۔ آج میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات کروں گا۔ میرا ارادہ وہ بھی بھانپ گئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ایک انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی ہے۔ تبھی میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ 6 مہینے کی آنکھ مچولی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تب میں نے اس سے محبت کے اس بندھن کو پاکیزہ محبت میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شرمین سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر اسے کوئی اعتراض نہ تھا مگر میرے دل میں ایک خدشہ تھا کہ شادی کے بعد میں اسے یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ بھلے خود ایک وقت لڑکی اور دوسرے وقت ریڑھی لگا لوں مگر کبھی بھی اپنی بیوی کو بھیک مانگنے کے لیے نہ بھی مجبور کروں گا اور نہ ہی اسے اجازت دوں گا۔ میری بات پر اس نے اتفاق کیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنی ماں سے ملوائے گی تاکہ ہم دونوں کی شادی کی تاریخ طے پائی جائے۔ میں نے اس بات کو اپنے گھر والوں سے بالکل چھپا کر رکھا تھا کیونکہ میرے بہن بھائی پڑھے لکھے تھے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نوکری بھی تلاش کر لی تھی۔ ایک گھر میں ہی رہ گیا تھا جو اپنا کاروبار کرنے کے چکر میں ریڑھی لگا بیٹھا تھا۔ اب اگر میں ایک بھکارن سے شادی بھی کر لیتا تو میرے گھر والے میری رہی سی عزت بھی کرنا چھوڑ دیتے۔ تب میں نے اپنے گھر والوں سے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ اپنے ایک دوست سے کہا جو میری بہت قدر کرتا تھا اور میری باتوں کو اہمیت دیتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایڈوانس رقم دے کر کرائے پر کچھ دن کے لیے ایک گھر لے لو، وہاں پر تم اپنی بیوی کو رکھ لینا، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ہی گھر والوں کو بتانا پڑے گا۔ گھر والوں سے کہہ دینا کہ تمہیں نئی نوکری مل گئی ہے۔ دوست کی بات صحیح تھی۔ میں نے اپنی طرف سے سبھی انتظامات مکمل کیے اور شرمین سے کہہ دیا کہ میں اس کے گھر آ رہا ہوں اس کی والدہ سے ملنے۔ شرمین یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ جیسے بے روزگاری نے مجھے تنگ کیا ہے ویسے شرمین کی مجبوریوں نے اسے بھکارن بنا دیا ہے، لہٰذا مجھے اس سے نفرت نہ تھی بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت ہو گئی تھی۔ شام کے وقت جب میں شرمین کے گھر گیا تو چھوٹے سے آنگن میں اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی ہماری راہ تک رہی تھی۔ گویا شرمین نے اسے بتا دیا تھا آج وہ اسے مجھ سے ملوانے لائے گی۔ شرمین نے مجھے چائے پانی کا پوچھا اور خود اندر چلی گئی۔ میں نے شرمین کی والدہ سے رشتے کی مختصر سی بات کی۔ وہ بولی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے مگر بیٹا میں اکیلے گھر میں کیسے رہوں گی؟ تم جانتے ہو کہ یہ میری عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ میں اسے کسی ایسے کے ساتھ بیاہنا چاہوں گی جو مجھے بھی سہارا دے، میرے گھر میں گھر داماد بن کر رہے۔ میں نے بوڑھی عورت کو تسلی دی کہ میں بالکل بھی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں، آپ کی بیٹی کو اور آپ کو مکمل تحفظ دوں گا۔ میری اتنی کمائی تو ہے کہ میں 2 وقت کا کھانا اپنے گھر والوں کو عزت سے کھلا سکوں۔ یوں میرا رشتہ شرمین سے طے ہو گیا۔ اب ہماری شادی سادگی سے ہونا تھی مگر ابھی تک شرمین کی ماں نے ہمارے گھر چلنے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔
پھر آخر شرمین بھی آ کر میرے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ اس کے یہاں آنے سے جیسے ہی گھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ شادی کی رات ہی میں نے شرمین کو بتا دیا تھا کہ اب میں تمہیں یہ پیشہ جاری رکھنے نہیں دوں گا، بہتر ہے کہ تم یہ خیال دل سے نکال دو، کیونکہ مجھے کوئی مجبوری نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر میں رہو، ہم 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی کھا لیں گے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ شرمین نے بھی میری بات سے اتفاق کیا تھا، بولی میں خوشی سے یہ کام نہیں کرتی تھی، بلکہ بچپن میں ابا نے اس کام پر لگا دیا تھا، وہ مجھے لوگوں کے پاس زبردستی بھیک منگوانے کے لیے بھیجتا تھا، اس کے بعد سے یہ میری مجبوری بن گئی، اور پھر یہ دن آ گیا کہ بھیک مانگے بنا ہمارا گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ خیر، بہت ساری باتوں کے بعد میں نے شرمین کو منہ دکھائی میں ایک انگوٹھی دی، تب شرمین نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بولی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی سہاگ رات اپنی ماں کے گھر منائیں، میں اپنی ماں کی دعاؤں میں رخصت ہوئی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ نئی زندگی کی شروعات بھی اسی گھر سے کروں۔ میں نے کہا شرمین، ہم صبح تمہاری ماں کے گھر چلے جائیں گے، ویسے بھی یہ ہمارا خاص دن ہے، تمہاری ماں کو کوئی اعتراض نہیں، میں ان سے بات کر چکا ہوں، جلد ہی ہم ان کو یہاں لے آئیں گے۔ میری بات پر شرمین پریشان ہو گئی اور آنسو سے بستر کو ٹٹولنے لگی جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے اس کی انگوٹھی دے دی تھی، میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کھل کر باتیں کرے، مگر اس کا یہ انداز مجھے پریشان کر رہا تھا۔ شرمین اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی میں دبائے بیٹھی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ میں نے سوچا اگر کچھ کہوں شرمین کو تو یہ زبردستی لگے گی، میں خاموش ہو گیا، ویسے بھی رات کافی ہو گئی تھی، میں نے سوچا اب سو جانا چاہیے۔ شرمین کو شب بخیر کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، میں شرمین سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش بھی ہے یا نہیں، کہیں میں اسے زبردستی اپنی دلہن تو نہیں بنا لایا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی، نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو شرمین میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، مگر مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شرمین نے رات والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے، وہ ابھی بھی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں ملتا اٹھ گیا، اٹھتے اٹھتے میری کمر میں شدید درد اٹھا، مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے توڑ کے رکھ دیا ہو، اور اگلے لمحے جب میں بیڈ سے نیچے اٹھنے لگا تو ٹانگوں میں شدید درد اٹھا۔ پہلے تو میں نے اس درد کو معمولی درد سمجھا، مگر پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے مشین میں ڈال کر پیس دیا ہو، میرے بدن کا انگ انگ درد کر رہا تھا، لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کر چلنے لگا تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ تبھی میری نظر شرمین پر پڑی جو بڑے اطمینان سے میرے سامنے بیٹھی کھا پی رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے شرمین سے کوئی بات نہیں کی، میں فریش ہونے چلا گیا، مگر میری ٹانگوں میں درد شدید بڑھ چکا تھا۔ بے بس ہو کر میں بیڈ پر آ کر گرا، مجھے کسی طور پر بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ تب شرمین عذرائے ہمدردی میرے پاس آئی، آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کے لیے دودھ گرم کرتی ہوں، شرمین نے کہا۔ مجھے اس کا یہ رویہ عجیب سا لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دودھ گرم کر کے لے آئی، یہ لے میں نے اس میں بوٹی بھی ڈال دی ہے، آپ پی کر یکدم ٹھیک ہو جائیں گے، شرمین نے کہا۔ میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑ گئی جو گہرے سبز رنگ کے ہو چکے تھے، لگتا تھا اس نے واقعی کوئی جڑی بوٹی میرے لیے اپنے ہاتھوں سے پیسی ہے، مگر میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنا علاج خود کرتا۔ میں نے سوچا کہ مجھے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ حکیم علی نواز کو میں اتنے عرصے سے جانتا تھا، اسی سے دوائی لیتا رہتا تھا۔ میں نے شرمین سے کہا تم رکو، میں حکیم علی نواز کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس میرے لیے کوئی دوا پڑی ہو، مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی پرانی بیماری جاگ گئی ہے۔ یاد ہے بچپن میں ٹی بی کا شکار بھی ہوا تھا، یوں ٹی بی کا اچانک مجھ پر حملہ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں حکیم علی نواز کے پاس پہنچا تو میری شکل دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ ارے تجھے کیا ہوا ہے بابلے، تیرے چہرے کے رنگ کو کیا ہو گیا؟ حکیم علی نواز کی بات سن کر میں نے سامنے لگے کاؤنٹر میں شیشے میں جھانک کر دیکھا تو واقعی میرا چہرہ بھی عجیب سا لگ رہا تھا، میری حالت سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں نے سامنے کرسی پر بیٹھ کر حکیم علی نواز کو اپنی ساری صورتحال بتائی۔ علی نواز یہ چھوڑو کیا ہوا، اب میری ٹانگوں میں اتنا درد ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، تم میری حالت دیکھو، سر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو 10 بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، بالوں میں عجیب سا درد پیدا ہو رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہیں کوئی ایسی بیماری تو نہیں لگ گئی جس کی وجہ سے میرے بال گر رہے ہیں۔ میں نے علی نواز کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا، علی نواز بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں،
तुम बिल्कुल ठीक ठाक लगते हो। और फिर कल तुम्हारी शादी में भी तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम बिल्कुल सही थे। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। फिर उसने अपनी दवाइयों वाली अलमारी से 2 सफ़ेद रंग की पुड़ियाँ निकाली और मुझे देकर बोला, ये दूध में घोलकर पी लेना, मगर ये ख्याल रखना इसके साथ कोई ठंडी चीज़ मत खा लेना, वरना हड्डियों का दर्द और बढ़ जाएगा। अगर आराम न हो तो दोबारा मेरे पास आना। अली नवाज की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैं दवाई लेता दवाखाने से बाहर आ ही रहा था कि मुझे याद आया मेरे बाल भी काफ़ी गिर रहे हैं। सर पर हाथ लगाता हूँ तो लगता है कि मेरे आधे बाल मेरे हाथ में आ गए हैं। अली नवाज ने सुना तो बोला, मैं तुम्हारे हड्डियों वाले मसले से निमट लूँ तो फिर तुम्हें बालों की भी दवा दे दूँगा। हो सकता है कि ये तुम्हारे बाल हड्डियों वाले मसले से ही गिर रहे हो। तुम दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे। अली नवाज से दवा लेकर मैं घर गया, लेकिन घर आया तो शर्मीन घर में मौजूद नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे इस हाल में छोड़कर उसे नहीं जाना चाहिए था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो शर्मीन से कहा था कि अब तुम उस बस्ती में नहीं जाओगी। आखिर मेरी भी कोई इज्जत थी जिसका उसे ख्याल करना चाहिए था। बहरहाल मैंने अपने दोस्त से बाइक मांगी और तेज़ी से बाइक दौड़ाता हुआ शर्मीन के घर की तरफ पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया तो शर्मीन ने काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसे किसी किस्म की खुशी नहीं हुई। उसने मेरा इस्तकबाल किया और खाई से अंदर की तरफ चली गई। मेरी टांगों में शदीद दर्द था। मैं बहस करने के मूड में नहीं था। शर्मीन, तुम्हें मुझे बता के आना चाहिए था। मैंने कहा, तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल गया है ना। शर्मीन शर्मिंदगी से बोली। उसके बाद मैंने शर्मीन की मिन्नतें की कि मेरे साथ घर चलो, मगर वो न मानी। मैं अम्मा से मिलने आई हूँ, उनसे मिले बिना नहीं जाऊँगी। मैंने शर्मीन को मौका भी दिया कि वो अपनी माँ से मिले, मगर शायद वह मेरे सामने खुलकर अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती थी। तब मुझे लगा कि मुझे उसको इस कदर पाबंद नहीं करना चाहिए। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी है। मुझे घर चलना चाहिए। खुद ही जब अपनी माँ से बातचीत कर लेगी तो घर आ जाएगी। आखिर वो भी तो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं अपने घर आ गया। मेरी तबीयत बहुत ही अजीब सी हो रही थी। अगले दिन तक मेरी तबीयत संभल गई थी। शाम को शर्मीन आई तो बड़ी खुश थी। कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं जानती हूँ तुम हमारे रास्ते पर जल्द या बदेर आ ही जाओगी। शर्मीन की बात से मेरा हौसला टूट गया। शर्मीन, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम मुझे पीछे खींच रही हो। मैंने कहा। शर्मीन ने हाथ में दूध का गिलास पकड़ा हुआ था। वो मेरा खास ख्याल रख रही थी, मगर मुझे अजीब सा लगा। शर्मीन ना मुझसे बात करती है, ना मेरा ख्याल रखती है। बस जब देखो मुझे खाने पीने का कहती है, फिर खाना पीना भी ऐसा कि जिससे मेरी तबीयत और बोझल हो जाती है। मैंने सोचा कि मैं शर्मीन से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। सीधा हकीम अली नवाज के पास गया। अली नवाज इस वक्त अपने मतब पर नहीं था। मैं अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। मेरा ख्याल था कि अली नवाज से मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मैं अपने दोस्त के घर से निकला तो अली नवाज के मतब की तरफ रुख कर लिया। वहां पहुंचा तो देखा मेरी बीवी शर्मीन वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने अली नवाज से कोई दवा ली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता वो भागती हुई मतब से बाहर चली गई थी। मैं उसे आवाज़ें देता रह गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे मुझे जानती ही ना हो। उसके जाने के बाद अली नवाज मुझसे पूछने लगा कि तुम उसे कैसे जानते हो, क्या लगती है ये तुम्हारी। अली नवाज की बात पर मुझे ताज्जुब हुआ। अरे तुम नहीं जानते, ये मेरी बीवी है। मैं तो इससे शादी कर चुका हूँ। तुम भी तो मेरे निकाह में मौजूद थे। लगता है तुमने शर्मीन को पहचाना नहीं। तुम होश में तो हो। कौन शर्मीन? हकीम अली नवाज गुस्से से भड़क उठा। ये शर्मीन नहीं, शाजिया है। तुम इसके कारनामों से वाकिफ नहीं हो। हकीम अली नवाज ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा। तो मैं मुकम्मल सहम सा गया था। मतलब क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, इसे कौन नहीं जानता। मैं तो क्या थाने की भी कई बार हवा खाकर आ चुकी है। क्या तुम इसे नहीं जानते? ये तो बड़ी ही जराइम पेशा औरत है। इसके बारे में मशहूर है, ये नौजवानों को अपने जाल में फांसती है। कहीं तुम भी? अली नवाज ये कहते कहते सर पकड़कर बैठ गया। क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अली नवाज से पूछा तो वह मुझे बताने लगा। शाजिया का ताल्लुक एक गिरोह से है, एक ऐसा गिरोह जो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। शाजिया कोई मामूली औरत नहीं जिसे तुम मासूम समझ रहे हो। वो इंतहाई चालाक औरत है। इसने आज तक जो जो कारनामे किए हैं तुम वो सुन लो तो अपने कानों को हाथ लगाओगे। अली नवाज, मुझे डराओ मत, मुझे सीधी बात बताओ, हुआ क्या है? मैं बेताब हो रहा था कि अपनी बीवी के बारे में हकीकत जान सकूं।
तब अली नवाज ने जो जवाब दिया, काश वो सुनने से पहले मैं मर गया होता। तुम जानते हो कि ये एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक़ रखती है जिनका मकसद नौजवानों के हाथ पांव तोड़कर उनसे भीख मंगवाना होता है। ये लोग अगले इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि ये किसी काम का नहीं रहता और फिर भीख मांगता है। अपने लिए रोजी रोटी का एक ही जरिया समझता है। तुम्हारी टांगों में दर्द हो रहा है ना? मैं अब समझा, ये सब इस डाइन ने किया है। इसने ज़रूर किसी ऐसे पाउडर या पानी का इस्तेमाल किया होगा जिसके असर तुम्हारी टांगों पर हुआ हो। देखो, जिस कदर जल्दी हो सके इस औरत को छोड़ दो। अली नवाज ने कहा तो मेरी आंखें खुल गई। वाकई मेरे बालों में कालक और मेरी टांगों में दर्द इस बात की निशानदही कर रहा था कि मुझे लाजमन शाजिया ने ही कुछ ऐसा खिलाया था। एक रात में इस कदर ऐसा क्या हो गया कि मैं चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस होने लगी थी और शाजिया मुतमिन बैठी थी, जैसे वो मेरे आने का इंतज़ार ही ना कर रही हो। आते ही उसने मुझसे कहा, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी चाल मैं समझ गया हूँ शाजिया। मैं शाजिया पर दौड़ा, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, वो एक भयानक खेल का हिस्सा है, मैंने शाजिया से कहा और घसीटता हुए घर से बाहर दरवाजे पर ले आया। तब वो अपनी असलियत पर उतर आई, मुझे गालियाँ देने लगी और धमकाने लगी कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ा तो अपने गैंग के ज़रिए मुझे बहुत सख्त नुकसान पहुँचाएगी। अब शाजिया के खिलाफ मैं कुछ कर तो सकता नहीं था। खामोशी से वो घर, वो इलाका छोड़कर वापस अपने माँ बाप के पास आ गया। सच है कि माँ बाप के फैसले हमेशा औलाद के हक में अच्छे होते हैं, मगर हम लोग न जाने इस हकीकत को क्यों नहीं समझते। काश मैं शादी करने से पहले माँ बाप से क्यों नहीं पूछ लेता, तो आज मेरा ये हाल ना होता। मेरी टांगों में दर्द और बालों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, मगर इसी में खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मज़ीद हालात बिगड़ने से बच गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।